ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ جس طریقے سے پولیس کا کام ہے، اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے، یا کوئی بلاత్కాر کرنے والا ہے، یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے۔ ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ۔ انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ۔ اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں، ان کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند موقع پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا موقع ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں، اور الحمدللہ انگریزی زبان پر مجھے مہارت ہے، اردو زبان پہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اور میں تقریر کے شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ لکھنؤ شہر کافی مشہور ہے، خصوصاً اردو زبان میں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، اسی لیے تقریر کے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں کافی اردو زبان میں غلطیاں ہوں گی، کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا مجھ سے کہ ایک تقریر کم از کم اردو میں دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں، اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور 11 سپتمبر کے بعد، سن 2001 کے بعد، خصوصاً جہاد کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اسی لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینل ہو،
یا سیٹلائٹ چینل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے. اور آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، ایک دہشت گرد ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انسان کو ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنے گا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں ہے. دوسری اور اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، بنیاد پرستی کا موومنٹ، ایک اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے
وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں, دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری, اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے, اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے, ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں, کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹل سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹل سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئے گا, آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ شدت پسند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں, اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں, میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار دو لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ, وہی عمل, عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہیں, اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, دو علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان, وہی عمل, دو لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے, کس وجہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے, آزادی ملنے کے پہلے, سفید لوگ
साउथ अफ्रीका पे हुकूमत कर रहे थे और ये सफ़ेद हुकूमत नेल्सन मंडेला को सबसे बड़ा दहशतगर्द टेररिस्ट कहती थी और इस नेल्सन मंडेला को ये सफ़ेद हुकूमत ने 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था। सफ़ेद हुकूमत नेल्सन मंडेला को कहती थी कि वो दहशतगर्द है। आम साउथ अफ्रीकन्स कहते थे कि नेल्सन मंडेला एक अच्छा इंसान है। वही इंसान, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। सफ़ेद हुकूमत कहती थी कि वो एक दहशतगर्द है, आम साउथ अफ्रीकन्स कहते थे कि वो अच्छा इंसान है। अगर आप सफ़ेद हुकूमत, वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट के नज़रिए से सहमत है कि सफ़ेद चमड़ी इंसान को ऊंचा करती है, तो हमें बेशक ये कबूल करना होगा कि नेल्सन मंडेला एक दहशतगर्द था। लेकिन अगर आप आम साउथ अफ्रीकन्स के नज़रिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं कर पाता, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, आदमी और औरत के, और आप लोगों को कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप लोगों में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके पास तकवा है। अल्लाह के नज़र में, इस्लाम के नज़र में कोई भी इंसान ऊंचा या नीचा जात पात से नहीं होता, चमड़ी के रंग से नहीं होता, माल से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, जिन से नहीं होता, लेकिन होता है सिर्फ तकवे के साथ, खुदा के खौफ के साथ, अच्छे अमाल के साथ। अगर आप इस्लामिक नज़रिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग कोई इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं करता, तो हमें यह कबूल करना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला दहशतगर्द नहीं था, वो अच्छा इंसान था। और साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के बाद चंद साल बाद वही शख्स नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज सारी दुनिया में अमन का सबसे बड़ा अवार्ड, उसे कहते नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही शख्स जिसको 25 साल कैद किया गया था और 25 साल तक कहा गया था कि वो दहशतगर्द है, चंद साल बाद उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सारी दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के मैदान में वही शख्स को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही शख्स, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से वो इंसान जद्दोजहद कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज़ जिहाद। लफ्ज़ जिहाद के मुतालिक सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। ये गलतफहमियाँ सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच भी है। गैर मुस्लिम और कई मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी जंग अगर कोई भी मुसलमान लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, अगर कोई भी जंग कोई भी मुसलमान लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे वो जाति फ़ायदे के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, नाम के लिए हो या ताकत के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है अरबी लफ्ज़ जहदा से,
جس کے معنی ہیں ٹو اسٹرائف ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد.